مانگو دعا وسیلے سے خالی نہیں جائے گی. آج کی شب مانگو دعا وسیلے سے خالی نہیں جائے گی. بات ان کی کبھی خدا سے ٹالی نہیں جائے گی. مانگو دعا وسیلے سے خالی نہیں جائے گی. بات ان کی کبھی خدا سے ٹالی نہیں جائے گی. عشق غم حسین میں ایک آنسو بہا کے دیکھ. عشق غم حسین میں ایک آنسو بہا کے دیکھ. اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. عشق غم حسین میں ایک آنسو بہا کے دیکھ. اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. اپنے مہمان کا استقبال کر لیجئے. اگر سچی محبت کرتے ہیں موراد اپنے آقا امام حسین سے حسینی ہے تو علامہ ظاہر صاحب کو گواہ بناؤ اور ان کو گواہ بنا کر کہ ہم لوگ حسینی مجلس میں بیٹھے ہیں. مہمان کا استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے. بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے. گئے عرش پر جب میرے آقا تو میرے رب نے یوں کہا بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا. امیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا. پورا شعر ہو جائے تو آپ اس شعر کا خیر مقدم کریں. امیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا. ستمگروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا. امیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا. ستمگروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا. حسین آباد علی گنج ہر جگہ ہے مگر یزید آباد کہیں پہ نظر نہیں آتا. اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیں یا حسین، اور محبتوں کے ساتھ بولیں یا حسین. ایک شعر اور انقلابی سن لیں کہ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے. پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے. پہرے تھے بولنے پہ مگر بولتے رہے. پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے. پہرے تھے بولنے پہ مگر بولتے رہے. خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان، لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے. خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان، لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے. لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے. ماشاءاللہ کمیٹی کے افراد، لبیک کمیٹی، رضا کمیٹی، حسینی کمیٹی اور بقائی کمیٹی کے افراد موجود ہیں. سب لائق مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ایک مرتبہ پورا مجمع محبتوں کے ساتھ درود شریف کا اور تحفہ پیش کر لے. اللہ اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور شمشادیہ ایجنسی کے حوالے سے آپ کو پورے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی دیکھا جا رہا ہے، سماعت کیا جا رہا ہے. آپ کی جیسی محبت اور آپ کا جیسا خراج ہے وہ سب لائیو کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے. تو آپ حضرات نے اچھی اچھی نعتیں منقبتیں سماعت کی ہیں. عادت کے مطابق ایک مطلع دو شعر میں بھی منقبت کے سرکار مولا امام حسین پاک کی بارگاہ عالی میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرما لیں. کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، سبحان اللہ. کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا. کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا. کہ کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا. لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا. لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا. لہرا رہا ہے آج بھی
بھی جھنڈا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کا تذکرہ ہو اور عوام کو اچھا نہ لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ملاحظہ کریں کہ کتنا بلند والا ہے رتبہ حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا۔ 1382 سال ہو گئے بھائی، تو ہلکا سے کم کر دیں، بیش کم کر دیں، تھوڑی سی آواز صاف رکھتے تاکہ میری آواز دور تک پہنچے۔ 1382 سال ہو گئے جنگ کربلا کو۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1382 سال۔ 1382 سال ہو گئے، لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو لگتا ہے اسی سال شہادت کی تاریخ ہوئی ہے۔ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ کیوں 1382 سال ہو گئے؟ مگر حسین اور حسینیوں کا رنگ، ان کے جلوے، ان کے تجلیات کی بارشیں آج بھی ہیں۔ یزید مٹ گیا شام کے اندھیرے میں، اور حسین گھر گھر میں نور بن کے چمک رہے ہیں۔ کیوں؟ لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا۔ کہ نام و نشان مٹ گیا۔ آپ اس شعر پہ خاموش بالکل نہیں رہیں گے۔ نام و نشان مٹ گیا، دیکھو یزید کا نام و نشان مٹ گیا، دیکھو یزید کا۔ کہ نام و نشان مٹ گیا، دیکھو یزید کا۔ ارے ہوتا رہے گا، ہوتا ہے چرچا حسین کا، ہوتا رہے گا، ہوتا ہے چرچا حسین کا، ہوتا رہے گا۔ تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم مولانا ظاہر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ آپ جس سے بیعت ہیں، مرید ہیں، وہ بھی شہزادے رسول ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ شہزادے رسول ہیں، ان کا سکہ یہاں بھی چل رہا ہے اور وہاں بھی چلے گا۔ مورخین نے لکھا تو پوچھا کیا ہوگا حشر میں، تو فرمایا کہ حشر کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ کسی کے لیے سنی جائے گی، سنی جائے گی تو حسین کے نانا کی۔ بولیے سبحان اللہ۔ سکہ چلے گا تو حسین کے نانا کا۔ تو جب ہم یہاں یا حسین کہہ رہے ہیں تو ان کے شان کرم کا عالم یہ ہوگا کہ وہاں پہچانیں گے اور اپنے نانا سے کہہ کے جامع کوثر پلوائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے فرشتوں میں کون ہوں؟ یہ کون کہے گا؟ بقائی دیوانہ کہے گا قبر میں۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرو میں کون ہوں؟ کہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرو میں کون ہوں؟ لو دیکھو میرے ہاتھ میں، لو دیکھو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا، لو دیکھو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا، لو دیکھو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا، لو دیکھو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا۔ آخری شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، جھوم کے پورا مجمع کہنے۔ آخری شعر سنیں۔ منظور تھی
منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، ارے منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، کہ منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، ارے لاکھوں پہ ورنہ بھاری تھا بیٹا حسین، لاکھوں پہ ورنہ بھاری تھا بیٹا حسین کا، لاکھوں پہ ورنہ بھاری تھا بیٹا حسین کا، لاکھوں پہ ورنہ بھاری تھا بیٹا حسین کا۔ حضرات باوقار، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں جھوم کے درود شریف کا تحفہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدم پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، یہ آپ سب کی قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا کہ آپ ذکر شہداء کربلا میں شرکت کر رہے ہیں۔ یقین سمجھے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اس بابرکت محفل میں شرکت کرتا ہے، اور آپ لاکھ کوشش کر لیں اور اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر آپ ایسی بابرکت محفلوں میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔ جہاں اللہ و رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں کربلا والوں کی بات ہوتی ہے، جہاں ان کا فیضان کرم جھماجھم برسنے لگتا ہے، بولیے سبحان اللہ، جھماجھم ان کا فیضان کرم برسنے لگتا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے کہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا مطلب؟ میرے مصطفیٰ رحمت تابہ امت کے حامی و یاور شفیع روز شمار نائب پروردگار رحمت عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے جب مدینہ شریف پہنچے تو جب مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ سرکار بڑے آن بان شان سے تشریف لا رہے ہیں تو بنو نجار کی بیٹیاں نکل پڑی، تمام شہزادے نکل پڑے، وہ سب اپنی زبان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، خیر مقدم کر رہے ہیں، جیسے آدم پور والے آج اپنے نبی کے نواسے کے نام پر محفل رسول کا انعقاد کر کے اپنے محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، ایسے ہی مدینہ کے افراد نکل پڑے اور سب کی زبان میں عربی زبان میں کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آئے قدم رسول پکڑ لیا، یا رسول اللہ میرے گھر چلیں، یا رسول اللہ میرے گھر چلیں، یا رسول اللہ میرے گھر چلیں، یا رسول اللہ میرے گھر چلیں۔ اے بقائی دیوانوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی سرکار شعیب العلیم بقائی کی آمد ہو رہی ہے، ہر مرید کی تمنا یہ ہے کہ سرکار ایک منٹ میرے گھر پہ قیام کر لیں، ایک دوسرے مرید کی تمنا ہے کہ سرکار ایک منٹ ہمارے گھر پہ رکھ لیں، تیسرا مرید یہ چاہ رہا ہے۔ یہی حال میرے رسول کا رہا، جب مدینہ میں حضور کا قیام ہوا تو اہل مدینہ جمع ہو گئے، یا رسول اللہ میرے گھر چلیں، یا رسول اللہ میرے گھر چلیں، یا رسول اللہ میرے گھر چلے۔ میرے پیغمبر نے دیکھا کہ سب کی محبتوں کے جذبات ہیں، اب کس کو روکا جائے اور کس کے گھر قیام کیا جائے۔ غائبانہ طور پر رسول محتشم نے فرمایا اے مدینہ کے لوگوں، میرے اٹھنی کی نقیل چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی تمہارے رسول کا مکان ہوگا، جہاں یہ ٹھہرے وہی تمہارے نبی کا مقام ہوگا۔ سبوں نے نقل چھوڑ دی، بیٹھی کہاں؟ ابو ایوب انصاری کے دروازے پر، ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی۔ اب کیا ہوا؟ آقا کی تبلیغ کا جو اثر رہا، آقا کے دیانتداری کا جو اثر رہا، آقا کے ترویج و ارشاد کا جو اثر رہا، مصطفیٰ کے تعلیمات و تعلم کا جو اثر رہا، اس کی وجہ یہ رہی اہل مدینہ جو اندھیرے میں تھے مصطفیٰ نے روشنی عطا کر دی، آقا نے اجالا دے دیا، ان کو بہترین فکر عطا فرما دی، ان کو بہترین جذبہ عطا فرما دیا، ان کے اندر
علم کی ایک بہترین شمع روشن کر دی، ایک بہترین زندگی کو مشعل راہ بنانے کے لیے میرے پیغمبر نے اپنے ذریعے تعلیم تربیت کا اہتمام فرمایا۔ یاد رہے آپ کو، جب اہل مدینہ نے حضور کی تعلیم پر اپنی محبت کی گہری نظر رکھی تو ہوتا کیا ہے، اب کوئی آ رہا ہے مدینہ سے تو کھجوروں کا ٹوکرا لا رہا ہے، کوئی اشرفیاں لا رہا ہے، کوئی درہم و دینار لا رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں تحفہ تحائف لے کر کے آ رہے ہیں، سب نذرانہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ میرے سرکار نے نگاہ نبوت فرمائی، آقا نے مشاہدہ فرمایا، دیکھا کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی آگے سے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے غلامو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا ہنر بتایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم اندھیرے میں تھے، آپ نے ہمیں اجالا دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے تبلیغ دین نے ہمارے سینوں میں عشق رسول جلوہ گر کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بدلے ہم آپ کو نذرانہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ آقا یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، قبول کیجیے۔ آقا یہ اشرفیاں ہیں، قبول کیجیے۔ آقا یہ سونا ہے، قبول کیجیے۔ سرکار یہ چاندی ہے، قبول کیجیے۔ میرے آقا کی شان رحمت پر ملاحظہ فرماتے چلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غلاموں کی محبت کا نتیجہ تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے مدینہ کے لوگوں، محمد تم سے کھجور نہیں مانگتے، محمد تم سے اشرفی نہیں مانگتے، محمد تم سے درہم و دینار نہیں مانگتے، کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے پیغمبر نے بباغِ دوحل ارشاد فرمایا، اے مدینہ کے لوگوں، محمد اور محمد کا خدا تمہارے ہدیے سے خوش نہیں ہوگا۔ تب پھر کیسے؟ فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ و رسول تم سے راضی ہو تو میری اہل بیت سے محبت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم مولانا ظاہر صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تمہارے کھجوروں سے خوش نہیں ہوگا، تمہارے اشرفیوں سے خوش نہیں ہوگا، تمہارے درہم و دینار سے خوش نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ آقا نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ کہا آقا کون ہے؟ آقا مدینہ سے پوچھا سرکار کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں حضرت علی، آقا فرماتے ہیں امام حسن، آقا فرماتے ہیں حسین، آقا فرماتے ہیں فاطمہ۔ اور اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے بیگم شوارسی کہتے ہیں لی خمسۃ نطفی بہا حق الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بیگم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، زندہ باد نبی کے اہل بیت، واہ واہ، یہ حضور کے اہل بیت ہے۔ ان سے محبت کرنے کا جذبہ صدقہ تھا کیا حضور نے۔ ان سے محبت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ ان سے محبت کیجئے۔ آج کتنا بھی بڑا نمازی ہو تلاوت کرتا ہے مسجد میں قرآن شریف کی، آپ متقی و پرہیزگار کو دیکھیں تو اپنے مکانوں پہ کھول کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کوئی سورہ بقر کی تلاوت کرتا ہے، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، کوئی مزمل و متصر پڑھتا ہے۔ سب کے سب تلاوت میں مشغول ہے، سب کی تلاوت کا ڈھنگ الگ ہے۔ مائیں بہنیں بھی تلاوت کرتی ہیں تو پردے کی آڑ میں کرتی ہیں، اپنے اپنے محل میں کرتی ہیں، اپنے اپنے مکان میں کرتی ہیں، لیکن کیا تلاوت کرنے کا ہنر اور انداز نہیں دیکھا کربلا میں؟ آپ جس کے لیے آیت پردہ کا نزول ہوا تھا وہ بہو بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ آج ہمارے گھر میں پردے کا اہتمام ہے، اس کے باوجود قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام کی زندگی کے شب روز کو آپ فرماتے چاہے کہ آج کوئی نماز پڑھتا ہے تو عیدگاہ میں پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے تو مکان میں پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اپنے آبادی کے مسجد میں پڑھتا ہے۔ لیکن جب ہم حسین کی تاریخ پڑھتے ہیں، جب حسین کا کردار پڑھتے ہیں، جب حسین کا معیار پڑھتے ہیں، تب قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کا قاری مسجد کے محراب پہ قرآن پڑھتا ہے اور حسین کا سر نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھا زمانہ نے، مشرق نے دیکھا تو یہی دیکھا، مغرب نے دیکھا تو یہی دیکھا، شمال نے دیکھا تو یہی دیکھا، جنوب نے دیکھا تو یہی دیکھا، علماء نے دیکھا تو یہی دیکھا، متقی نے دیکھا تو یہی دیکھا، مفتی نے دیکھا تو یہی دیکھا، محدث نے دیکھا تو یہی دیکھا، محقق نے دیکھا تو یہی دیکھا، مدبر نے دیکھا تو یہی دیکھا۔ کیا دیکھا؟
فرشتوں نے دیکھا تو یہی دیکھا، صحابہ نے دیکھا تو یہی دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا تو یہی دیکھا یہ کہ حسین کا نیزے پر سر، جسم کربلا میں۔ اللہ بھائی حسین سے آواز آ رہی ہے وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جس کی تبلیغ سے لوگ کلمہ نہ پڑھ پاویں وہ سر حسین کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کرامت شبیر نہیں اور کیا ہے، یہ کرامت حسین نہیں اور کیا ہے۔ امام کا جسم مبارک کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ امام علی مقام کی لاشیں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ سوچا گیا کہ حسین فنا ہو گئے، لیکن آواز آ رہی تھی قربان کر کے ننھا سا بچہ حسین نے دہلا دیا ہے، عرش مولا حسین نے دہلا دیا ہے، عرش مولا حسین نے کہ 22,000 تھے مگر کچھ بھی نہ کر سکے، اسلام کو بچا لیا تنہا حسین نے، اسلام کو بچا لیا تنہا حسین نے۔ حضرات محترم، سید الشہداء کہا جاتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سید الشہداء، شہادت کی 3 قسمیں بیان کی فقہا نے، ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید فقہی، اور ایک ہے شہید حکمی، بولیے سبحان اللہ۔ شہید حکمی بھی ہے، شہید حقیقی بھی ہے، شہید فقہی بھی ہے۔ امام حسین کی شہادت تو شہادت عظمیٰ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ بالکل سست پڑ گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے تقریر کی جائے گی، آپ بولیں گے تب بھی کیا جائے گا، آپ نہیں بولیں گے تب بھی کیا جائے گا، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے، جو بھی کہے گا وہ سن لیں گے تو زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ آپ کوئی سنے یا نہ سنے، فاطمہ کے شہزادے سن لے تو زندگی کی معراج ہو جائے، عید ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا تھا، اے چچی کیا تمہیں ایسی خوشخبری نہ سنا دوں، تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہاری عید ہو جائے؟ تو چچی نے کہا اے محمد وہ کون سی خوشخبری ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب میرے بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، میری گود میں آئے گا، اس کے بعد تمہاری گود میں جائے گا، یہ بتاؤ ایسی خوشخبری کیا تمہاری عید نہیں ہوگی؟ تو چچی نے کہا یا رسول اللہ ان کی زیارت میں ہی ہماری عید ہے۔ گود میں آنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کی زیارت ہی ہماری عید ہے، بولیے سبحان اللہ، ان کی زیارت ہی ہماری عید ہے۔ تو شہید کے کئی 3 قسموں کے حوالے سے فقہا و محدثین کا اجماع ہے، لیکن آؤ ذرا سا ایک شہادت کی جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ شہادت عظمیٰ پر امام عالی مقام کی شہادت فائز ہے، لیکن آؤ ایک عام شہید کی قسم بھی ملاحظہ کرتے چلو۔ ایک عام شہید کون لوگ ہیں؟ عام شہید یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں زندگی گزارتا تھا، اور زندگی کے شب و روز آپ نے دیکھا نماز بھی کم پڑھتا تھا، روزہ بھی کم رکھتا تھا، تلاوت بھی کم کرتا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا، راستے میں سفر کر رہا تھا، موٹر سائیکل سے تھا، کسی بڑی گاڑی سے ٹکر ہوا اور وہ انسان مر گیا، اور جب مر گیا آپ نے اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو قبر کے حوالے کر دیا۔ آپ کا ایک دوست اور تھا جو پانی میں جا رہا تھا، تیر رہا تھا، مگر حکمت ربی یہ رہی، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ وہ انسان ڈوب گیا، اسی میں نکلنے کی کوشش کیا مگر نکل نہ سکا، وہ مر گیا۔ آپ نے اس کو بھی غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی، قبر کے حوالے کر دیا، لیکن زمانہ نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ بھی شہید ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ فقہا فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہو گیا، پیڑ پہ چڑھا اور اس کے بعد کسی ضرورت کے تحت اور وہیں سے وہ گر گیا، وہ بھی مر گیا، شہید ہو گیا۔ سفر کے لیے نکلا، جا رہا تھا مدینہ شریف، جا رہا تھا بغداد شریف، جا رہا تھا صفی پور شریف، اور راستے میں بخار ہوا اور وہیں وہ مر گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دفن کر دیا تو پتہ چلا، فقہا فرماتے ہیں یہ بھی شہید ہو گیا۔ بخار میں مرنے والا شہادت پاتا ہے، انسان ڈوب کے مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے،
ہے پیڑ سے گر کے مر جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے انسان پانی میں تیرنے کے لیے جا رہا ہے ڈوب کے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے انسان آگ میں کیسے بھی جل کے خاک ہو جائے آگ جلا ڈالے اس کو نکل نہ پائے وہ بھی شہید ہے بلڈنگ بن رہی ہے نیچے کام کر رہا ہے اوپر سے بلڈنگ گر جائے وہ دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہو گیا آپ ذرا غور سے میری بات کو سنیں پیڑ سے گرنے والا شہید مگر عام شہید ہے دنیا سے جانے والا پانی میں ڈوب کے مرنے والا عام شہید ہے اور جب ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا عام شہید ہے بلڈنگ کے نیچے دبا مر گیا عام شہید ہے بخار میں مرا مر گیا عام شہید ہے اب ذرا ان عام شہیدوں کی ذرا فضیلت ملاحظہ فرماتے چلو اب وہ مر گیا آپ نے تختہ لگایا مٹی ڈال دی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے پھول ڈالا چادر ڈالی امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی چاروں کل پڑھا اس کے بعد اس کے نام احسال ثواب کر دیا آپ نے دیکھا تھا کہ نماز وہ کم پڑھ پاتا تھا روزہ وہ کم رکھتا تھا لیکن وہ شہید ہو گیا اب جب شہید ہو گیا قبر میں وہ آپ نے اتار دیا اپنے گھر آ گئے اب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی کہا ملاقات تو نہیں ہوئی اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے بندے سے ملاقات کرو ادھر توجہ دیجئے جو بات کہنے والا ہوں دل کے تختی پر نوٹ کیجئے عام شہید ہیں یہ قبر کے حوالے ہو گئے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ میرے بندوں سے ملاقات کرو فرشتہ قبر میں آ گیا ملاقات ہو گئی سوال و جواب ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے عام شہید کی قبر میں جنتی گدے کا انتظام کر دو جنتی تکیے کا انتظام کر دو جنتی بسترے کا انتظام کر دو جنتی تکیہ لگائی جا رہی ہے جنتی چادر بچھائی جا رہی ہے جنتی تمام میوے رکھے جا رہے ہیں جنتی پھل بھی موجود ہے جنتی میوے موجود ہے جنتی دودھ موجود ہے جنتی شہد موجود ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام کرا دیا ہے کس کے لیے عام شہید کے لیے اور حکم کیا جاتا ہے اے شہید تو مر گیا ہے شہادت کا جام پی لیا ہے تو نے تو شہید ہو کے مرا ہے اس لیے یہ میوے ہے کھاتا کیوں نہیں یہ دودھ ہے پیتا کیوں نہیں یہ شہد ہے کیوں نہیں کھاتا اور یہ تمام اشیاء موجود ہیں جنت کے بستر جنتی ہے گدا جنتی ہے تکیہ جنتی ہے آرام کیوں نہیں کرتا اتنی نعمت ملنے کے بعد وہ انسان کھائے تک کا بھی نہیں پینے کی بھی کوشش نہیں کرے گا نہ پیے گا نہ کھائے گا فرشتے کہیں گے کھاتا کیوں نہیں کچھ نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے اے مولا سارا انتظام کر دیا ہے لیکن تیرا بندہ کھاتا نہیں ہے تیرا بندہ پیتا نہیں ہے اللہ فرمائے گا میرے بندوں سے کہو کوئی تمنا تو نہیں ہے ان کی بولیے سبحان اللہ کوئی مرضی تو نہیں ہے ان کی کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے ان کی فرشتے پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے کیوں نہیں کھاتے ہو پریشانی کوئی ہے تو کوئی بات ہو تو بتاؤ تو وہ بندے کہیں گے ہاں میرے پروردگار نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا اگر وہ پورا ہو جائے تو ہم یہ سب نعمتیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے اے مولا تیرے بندوں نے یہ مجھ سے بتا دیا ہے کہ تیرا کوئی وعدہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہاں میرا وعدہ تھا میرے بندوں کے چہرے سے نقاب ہٹاؤ ارے بولے بھائی سبحان اللہ میرے بندوں کے چہرے سے نقاب ہٹاؤ جب کہے گا اللہ تعالیٰ کے نقاب ہٹاؤ تو فرشتے کہیں گے مولا یہ گنہگار تھے یہ مجرم تھے خطا کار تھے عصیاں شعار تھے گناہوں میں ان کا وجود ڈوبا تھا یہ شہید ہو گئے تیرے کرم سے انہیں تو نے شہادت کا درجہ دے دیا اے مولا جب حضرت موسیٰ کہے تجھ سے کہ دکھا اپنے جلووں کو تو تیرا یہ کہنا تھا لن ترانی اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے میرے جلوے کو ایک نبی جب تیری تجلی کو برداشت نہ کر پائے تو یہ عام شہید کیا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ججمنٹ کرنے کا موقع ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے میرے بندوں کے چہرے سے نقاب کی پٹی ہٹا دو بولو سبحان اللہ اب فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوگا فرشتے اس کے چہرے سے نقاب کی پٹی ہٹائیں گے اور جب وہ عام شہید جو دنیا سے مرے ہیں اور مر کر کے قبر میں گئے ہیں جب ان کے چہرے سے نقاب کی پٹی ہٹائی جائے گی وہ اپنے مولا کا جلوہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور جب زیارت کریں گے تو سجدہ میں گر جائیں گے اپنا سر سجدہ سے نہیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَقُلْتُ رَضِيتُ
رضیتم فہل رضیتم انی. بولیے سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا اے میرے بندو یہ دار العمل نہیں ہے, یہ دار الجزا ہے. اے میرے بندو اپنا سر سجدہ سے اٹھا دو, میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, یہ بتاؤ کہ تم بھی مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو. میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو. جب بندے اپنے مولا کے بارگاہ سے جواب سنیں گے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے ہم سے, اور ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ تم راضی ہو کہ نہیں ہو, تو بندے کتنے چالاک. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو بندے اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے. کون لوگ؟ عام شہید اٹھائیں گے, اور جب سر سجدہ سے اٹھائیں گے تو کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم. اے مولا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی نے تیرے تجلی کے حوالے سے کبھی محسوس کیا. اے مولا, تو نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے, ہم تم سے راضی کیوں نہ ہوں گے. اے مولا, ہم بھی تجھ سے راضی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھ سے یہ شہید راضی ہو گئے تو ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ, جس جنت میں جانا چاہے ان کی سیر کرا دو. لے جاؤ, جس جنت میں جانا چاہے انہیں گھما دو, جس جنت میں جانا چاہے انہیں ٹہلا دو. اے آدم پور کے سنی مسلمانوں, میں تم سے حوالہ دے کر کے پوچھتا ہوں, یہ ایکسیڈنٹل میں مرنے والا شہید ہے, پانی میں ڈوب کے مرنے والا شہید ہے, پیڑ سے گرنے مرنے والا شہید ہے, ڈوب کر کے بلڈنگ کے نیچے مرنے والا شہید ہے. جب اس شہید کی یہ پوزیشن ہے تو پھر شہید کربلا کی شان, فاتح کربلا کی شان, جن کے بارے میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمن استال کرم کی. ذرا پیارے محبت سے پیارے جھوم کے کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام عشق و محبت فرماتے ہیں یہ عام شہید نہیں ہے, یہ سید الشہداء ہے, امام علی مقام ہے, فاتح کربلا ہے, شہداد رسول ہے, جگر گوشہ بطول ہے. فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمن استال کرم کی, کیا بات رضا اس چمن استال کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرت الوقار کربلا والوں کا دل بہت بڑا ہے, بولیے سبحان اللہ. بہت بڑا دل ہے ان کا, بہت بڑا دل. ایک شخص مدینہ شریف سے آیا, باد کربلا, ذرا بولو جھوم کے سبحان اللہ. اور مدینہ شریف میں آیا, اس نے سنا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے. اب حسین شہید ہو گئے تو وہ قافلہ آ رہا ہے مدینہ, ذرا بولو سبحان اللہ. وہ قافلہ مدینہ آ رہا ہے تو کب مدینہ پہنچے گا اس کی زیارت کرنے کے لیے وہ دیہات سے آیا. آنے کے بعد ایک صحابی رسول سے ملاقات کی. ملاقات کر کے مسجد نبوی کے دروازے پہ نکلے, بہت متعدد صحابہ تھے. آیا وہ شخص, وہ رونے لگا, بے تحاشا رونے لگا. کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے, شہادت کی منزل مل گئی ان کو, اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا عزیز نے. خاندان رسول کی بہو بیٹیوں کو رسیوں سے جکڑ دیا ہے. کہا سرکار زین العابدین کی بھرائی ہوئی آواز میں سلام آیا ہے. کربلا کے بعد کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سننے کی قوت رکھیں. کہا کیا ہے؟ کہا کہ کربلا سے امام زین العابدین کی بھرائی ہوئی آواز میں حضور کی بارگاہ میں سلام آیا. کہا کیسا سلام؟ کہا جب ان کے پاؤں میں ہتھکڑی ڈالی گئی, پاؤں میں بیڑی ڈالی گئی, ہاتھ میں زنجیر پہنائی گئی, ننگی پشتوں پہ اونٹوں کے بٹھالا گیا, اور اس کے بعد ہاتھوں کو ایسے پلٹ کر کے رسیوں سے جکڑ دیا گیا. سیدادیوں کے سروں سے چادر تطہیر چھین لی گئی, بالیاں تک اتار لی گئی, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑی ڈال دی گئی.
حضرت زین العابدین نے دیکھا کہ کچھ پرندے چہچہا رہے ہیں، کربلا کے میدان میں کچھ پرندے چہچہا رہے ہیں۔ سرکار زین العابدین نے ان سے پوچھا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، کم سے کم تمہارے پیر میں رسی تو نہیں ہے، تمہارے پاؤں میں بیڑی تو نہیں ہے، تم مجھ سے اچھے ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جہاں آنا چاہو آ سکتے ہو۔ یہ بتاؤ جا کہاں رہے ہو؟ کہا مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ پرندوں نے کہا مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ سرکار زین العابدین نے جب مدینے کا نام سنا تو رو پڑے، سوچے کہ قلم ہو تو کچھ روشنائی سے کام لکھوں، سلام لکھوں نانا کی حضور، کچھ بھیج کر کے ہدیہ تشکر لکھ دوں، لیکن نہ ہاتھ پہ قلم ہے، نہ سیاہی ہے، نہ کاغذ ہے، ہاتھ بھی بندھا ہے، پاؤں میں بیڑی پڑی ہے، اور پرندے مدینہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار زین العابدین نے بغیر کاغذ و قلم کے ننگی پشتوں پر اونٹوں کے اشارے سے ہاتھوں سے سلام لکھا تھا نانا پر۔ ذرا بولے پیارے، کیا سلام لکھا تھا؟ جب یہ سلام مدینے والے نے سنا، پرندہ لے کے گیا تو تربت رسول ہلنے لگی، مزار رسول سے آواز آنے لگی، فدخلوا بالسلام یا زین العابدین۔ اے زین العابدین، یہ کیسے سلام بھیج دیا ہے کہ نانا کی تربت ہل رہی ہے؟ کیا لکھا تھا؟ سرکار زین العابدین نے ننگی پشتوں پر بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، زبانیں منہ کو آتی ہیں۔ کیا جگر تھا شہزادے رسول، جگر گوشے بطول میں، ہاتھ میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، الٹے ہاتھ بندے ہو، مگر ہاتھ سے اشارے پر ننگی پشتوں پہ لکھ رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، اے پرندوں سنو میری بات کو، مدینہ جا کے کہو، بلغ سلامی روضۃ، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، ان التایا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم۔ بولیے سبحان اللہ۔ عربی زبان میں لکھ رہے ہیں، ان التایا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اب اردو میں اس کا ترجمہ سنیے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر صوبے حرم، جانا اگر مدینہ اور مدینہ پہنچنا سامنے گنبد خضرا مل جائے تو ٹھہر کر کے میرے نانا سے میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا جا کر کے کہ یا رسول اللہ آپ کا شہزادہ، ہاتھوں میں قلم بھی نہیں تھی، کاغذ کا انتظام بھی نہ تھا، روشنائی کا انتظام بھی نہ تھا، یزیدوں نے جکڑ دیا تھا، ہتھکڑیوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی تھی ہاتھوں میں، سیدزادیوں کو ننگے سر کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں بھی سیدہ زین العابدین، سید الشہداء، امام علی مقام کے صاحبزادے سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں درد بھرا سلام پیش کیا ہے، درد بھرا سلام پیش کیا ہے۔ آقا اسے قبول کیجئے۔ تو وہ اس کو پتا چلا کہ قافلہ لٹا ہوا آ رہا ہے، نیزہ پر حسین کا سر ہے، دمشق جائے گا، ابن زیاد کے دربار میں خولی کیا جائے گا، خولی لے کر کے یزید کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین کا سر سفر کرتے ہوئے، بصرہ ہوتے ہوئے، کوفہ ہوتے ہوئے ایک دن آ جائے گا مدینہ۔ کب آئے گا اسی انتظار میں وہ آ گیا۔ بڑا غریب تھا، بہت غریب تھا۔ لکھتے راوی بیان کرتے ہیں وہ اتنا بڑا غریب تھا کہ ایک ہفتہ ہو جاتا اسے کھانا میسر نہ ہوتا، بھوک لگتی مگر کھانا نہ ملتا۔ تو آیا صحابی رسول مسجد نبی کے دروازے پہ، کہا آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ پروردگار عالم کربلا والوں کے صدقے میں کم سے کم میرے لیے 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام فرما دے۔ جب انہوں نے کربلا والوں کا نام سنا کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے اور یہ انسان ان کا وسیلہ دے رہا ہے تو وہ رونے لگے۔ وہ صحابی رسول بہت روئے، بہت روئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔
بہت روئے. جب اس کی غربت کا عالم سنا کہ ایک ایک ہفتہ ہو جاتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا, ملتا ہی نہیں اس کے پاس, بچے بھوک سے تڑپتے. کہا کہ اپنی حالت بیان کرو, تو کہتا ہے کہ جنگل جاتا ہوں اور پتوں کو توڑتا ہوں, ہرے ہرے پتوں کو کھاتا ہوں, جب بھوک نہیں مٹتی ہے تو رونے لگتا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صدقہ کیا گیا تھا, وہ کھجور مدینہ شریف سے آئی تھی, وہ کھجور میں ٹوکرے میں کچھ کھجور رہ گئی تھی, تو انہوں نے 7 کھجور یا 9 کھجور آنے والے اس غریب انسان کو دیا. 7 کھجور کی بھی روایت, 9 کھجور کی بھی روایت ہے, دونوں روایت مستند ہے. ہم 7 ہی کو مانتے ہیں کہ 7 کھجور دیا. کہا لے جاؤ, جب تمہیں پیاس لگے تو کھجور کھا لینا, جب بھوک لگے تو کھجور کھا لینا. کس کی کھجور ہے؟ امام حسین کے نام صدقہ کیا گیا تھا. کہا یہ کھجور لے لو. 7 کھجور دیا, لے کر کے وہ گیا. لے جانے کے بعد کہتا ہے 5 آدمی ہم تھے, ہماری عورت تھی, 3 بچے ہمارے تھے, 2 لڑکا 1 لڑکی. ہم نے 1 کھجور خود کھایا, 1 کھجور اپنی بیوی کو کھلایا, 1 کھجور اپنی بیٹی کو کھلایا, 1 کھجور اپنے بیٹے کو کھلایا, 1 کھجور دوسرے بیٹے کو کھلایا. 5 کھجور تو کھا لیا, بچ گئی 2 کھجور. تو کہنے لگا کہ ہمارا پڑوسی بڑا غریب تھا, اس کے بھی تجارت میں کوئی برکت نہیں ہوتی تھی, وہ بھی بہت پریشان رہتا تھا, میرے ہی طرح سے وہ مارا پھرتا تھا, اس کے گھر بھی فاقہ ہوتا تھا. میں نے کہا جب مل ہی گئی ہے تو لاؤ 1 کھجور فلاں پڑوسی کو دے دیں, 1 کھجور اپنے دوسرے پڑوسی کو دے دیں. یاد کرو پڑوسیوں کے حقوق کو, یہ کربلا والوں کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے. اس نے 1 کھجور اپنے پڑوسی کو دے دیا, دوسری کھجور دوسرے پڑوسی کو دے دیا. 3 مہینہ کا دن گزرا, 4 مہینے کے مسلسل گزر جانے کے بعد 5واں مہینہ جب یہ سنا کہ امام زین العابدین آنے والے ہیں, مدینہ پہنچنے والے ہیں, تو چلو ان کی زیارت کر لیں. پھر وہ مدینہ آیا, حضرت زید سے ملاقات کی. حضرت زید نے پوچھا حال کیا ہے, فاقہ کا حال کیا ہے, بتاؤ گھر میں روٹی ہے کہ نہیں ہے. تب تک کہ مچل گیا, کیسے یہ کھجور کا کھلا دیا تھا حسین کے صدقے کی, اللہ نے ہمیں دولت کثیر عطا کر دیا. 1 کھجور کھائی تھی ہم نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت کثیر دے دیا. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جب سے وہ کھجور ہم نے اپنے بچوں کو کھلا دی, ہم نے کھا لیا, اب میں مٹی چھوتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے. میں تجارت کے لیے نکلتا ہوں تو اللہ برکتوں کا نزول کر دیتا ہے. اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہر ہفتہ دوشنبہ کے دن ہم امام حسین کے نام پر 16 ٹوکرا کھجور صدقہ کرتے ہیں. 16 ٹوکرا کھجور امام حسین کے نام پر ہم صدقہ کرتے ہیں. امام حسین کے نام ہم صدقہ کرتے ہیں. اور کہا اور کچھ سناؤ. کہا کہ جو جس پڑوسی کو میں نے کھجور دے دیا تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ دولت مند ہو گیا. کرو سبحان اللہ, مجھ سے بھی زیادہ دولت مند ہو گیا. تو پڑوسی نے پوچھا کہ حضور یہ کہاں سے آپ لائے تھے؟ کہا یہ حسین کا صدقہ تھا. بولو سبحان اللہ, یہ حسین کا صدقہ تھا. آؤ ذرا سا وہی بیمار زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ جب آپ اکیمائیت میں آپ کے تمام ساتھی, آپ کے تمام سیدانیاں اونٹوں پہ سوار ہیں, آگے بڑھ رہا ہے وہ قافلہ. امام علی مقام تلاوت کلام ربانی فرماتے ہوئے لٹا ہوا قافلہ لے کر سرکار زین العابدین کی مائیت میں آ رہا ہے. سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طرح طرح سے مصیبت و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, مگر یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک راہب نے گھر کے راہب نے جو اپنے یہاں عبادت اور ریاضت کرتا تھا وہ دیکھتا رہتا تھا. جب اس نے سر شبیر کو دیکھا تو قریب آیا. کہا یہ کس کا سر ہے؟ آج جس ظالمانہ طور طریقے سے لے کر کے سر کو جا رہے ہو یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر تو امام علی مقام کا ہے, یہ سر نبی کے نواسے کا ہے, یہ سر جگر گوشے بطول کا ہے. کہا ان کا سر نیزہ پر لے کر کے جا رہے ہو, ان کا سر نیزہ پر لے کر کے جا رہے ہو, شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ یہ بتاؤ یہ سر شبیر ہے, اگر تم کچھ درہم و دینار لے لو, کچھ پیسے لے لو اور یہ سر میرے حوالے کر دو. کہا کتنا پیسہ دیں گے؟ کہا آپ بولو کتنا پیسہ چاہیے آپ کو؟ 1 درہم, 2 درہم, 1000 درہم, 5000 درہم, کتنا لوگے؟ جتنے پیسے کی ضرورت ہو بتاؤ. میرے پیارے تمام تر پریشانیوں کے بہانے کھڑے کر دیے گئے تھے کربلا والوں پر, لیکن اس راہب نے پیسہ بھی دیا اور پیسہ دینے کے بعد سر شبیر لیا, امام علی مقام کا سر لیا. پجاری تھا وہ, یہودی تھا وہ, پوجا کرتا تھا, لیکن جب سر شبیر پایا لے کر کے اپنے گرجا
گھر میں گیا, لے جانے کے بعد ایک کمرہ صاف کیا. آج سیدادیوں کے بعد سیدہ زینب سے کہنے لگا, ام رباب سے کہنے لگا, سیدہ شہربانو سے کہنے لگا, اگر آپ بھی کرم فرمائے اور میرے غریب خانے پہ تشریف لے چلیں اور آپ کی ہم ضیافت کریں گے, آپ کی مہمان نوازی کریں گے, آپ کا ہم خیر مقدم کریں گے, آپ کی عزت و تکریم کریں گے. آپ آل سادات ہیں, آپ سید مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں, آپ قیام فرمائیں. اس کے اصرار پر سید زادیہ بھی تشریف لے گئی, سیدہ زینب بھی تشریف لے گئی, سیدہ شہربانو بھی تشریف لے گئی. یہ تمام قافلہ تشریف لے گیا. لے جانے کے بعد اس نے شر شبیر کو لیا, تھال میں رکھا, اور رکھنے کے بعد آپ اس نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد خوشبو لگایا, عطر لگایا. عطر لگانے کے بعد اگربتی لگا کر کے بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد سر شبیر کی زیارت کرنے لگا. امام حسین کے سر نور کی زیارت کرنے لگا. کہنے لگا رات ایک حصہ گزری, دو حصہ گزری, جب تیسرے پہل پہ رات آئی, کہنے لگا میں بھی سر شبیر کی زیارت کر رہا تھا. کہتا ہے اچانک میرے چھت سے ایک دھما دھم نور کے تجلیات کی بارش ہونے لگی, اور میرا چھت پھٹ گیا, اور امام حسین کے اس مقدس کٹے ہوئے سر سے بالکل نور کی شعائیں نکلتی اور وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی. وہ کہتا ہے پجاری کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں سر شبیر سے روشنی پھوٹ رہی ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہوں سر شبیر سے نور نکل رہا ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہوں سر شبیر سے روشن شعائیں پھوٹ رہی ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے ایک پہر گزرا, دو پہر گزرا, تین پہر گزرا, جب میں نے یہ نور کی تجلی دیکھی تو فیصلہ نہ کر سکا کہ جس کا جسم ہے کربلا میں سر ہے یہاں, جب اس سر میں اتنی برکت ہے تو جسم میں کتنی برکت ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, باد کربلا, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. محبت کے ساتھ کہہ لیں سبحان اللہ. سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ شہزاد رسول ہیں, امام حسین کی اولاد ہے. لوٹ کر کے جب تشریف لایا, حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچے, خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں. جلدی سے مختصر بیان کر رہا ہوں. طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے جیسے نکلے دیکھا ایک شخص آپ کے پیچھے کھڑا تھا. کہنے لگا زین العابدین آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہو کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں, کئی دن سے کھانا کھلا سکتے ہو؟ میں پیاسا ہوں, کیا مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ باد کربلا سنیے, میں پیاسا ہوں, پانی پلا سکتے ہو؟ سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل کیوں نہیں. اپنے خیمے میں لے گئے, اس کے بعد گدا لگا دیا, بستر لگا دیا, بیٹھ گیا. آپ نے کھانا کھلایا, پانی پلایا. اس کے بعد آپ نے ایک دن کھانا کھلایا, 2 دن کھانا کھلایا, 3 دن کھانا کھلایا. جب 3 دن ہو گیا, چوتھا دن آیا تو اس نے کہا زین العابدین اب میں گھر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا گھر جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں میں گھر جانا چاہتا ہوں. تمہارے پاس سواری ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی راستہ انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ کہا سواری تو نہیں ہے. کہا پھر کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس جب کوئی انتظام نہیں ہے, لو میرا گھوڑا لیتے جاؤ. بولو سبحان اللہ. کیا دل ہے کربلا والوں کا, کتنے بڑے جگر کے پارے ہیں کربلا والے, کتنی محبتوں کے چانے ان کے پیالے پلائے ہوئے ہیں کہ جس سے محبت و عقیدت کا جام پلا رہے ہیں. سرکار زین العابدین نے فرمایا کہ تمہیں جانا ہے, میرا گھوڑا لے لو. گھوڑا دے دیا. کہا دوپہر کا کھانا لے لو. دوپہر کا کھانا دے دیا. اور جب نکلنے لگے تو سرکار زین العابدین نے فرمایا لو کچھ نذرانہ لے لو, راستے میں کوئی ضرورت ہو تو دقت نہ ہو. بولو سبحان اللہ. وہ کوئی دقت نہ ہو. کربلا سے لوٹ کے آئے ہیں, سارا منظر دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے. پانی بند تھا ان پر, کھانا بند تھا ان پر, لیکن جب کسی نے سوال کر دیا کہ میں بھوکا ہوں, کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کہا چلیے اپنے کمرے میں لے گئے. آپ نے اس کے لیے گدا لگایا, خود آپ زمین پہ لیٹے رہے, اس کو کھانا کھلایا, 3 دن تک کھلایا. اور اس کے بعد جب وہ چاہنے لگا تو اپنی سواری گھوڑا بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی دے رہے ہیں, نذرانہ بھی دے رہے ہیں. وہ چونک گیا. کہا زین العابدین لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کیا کہا؟ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا کہ پہچاننے کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں قیامت تک نہیں بھولیں گے, ہم تمہیں قیامت تک نہیں بھولیں گے. میرے باپ کے لاشے پر تو نے گھوڑا دوڑایا کربلا میں, اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ پہچانتے نہیں ہو, میں تمہیں کہاں بھول سکتا ہوں. حیرت میں ڈوب گیا, کپ کپانے لگا, پاؤں سے زمین نکل گئی. کہا زین العابدین تعجب ہے, آپ مجھے پہچانتے بھی ہیں, میرے حلیے سے واقف بھی ہیں, میں نے کربلا میں کیا کیا آپ کو بھی پتا ہے, لیکن جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے گدا بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, بستر بھی دے رہے ہیں, جا رہا ہوں تو
अपना घोड़ा भी दे रहे हैं, दोपहर का खाना भी दे रहे हैं, नजराना भी दे रहे हैं। आपको तो बदला लेना चाहिए था, आपके बाप के साथ मैंने जुल्म किया था, आपको बदला लेना चाहिए था, मगर आप तो इस तरह से काम कर रहे हैं। मैंने आपके साथ जुल्म किया, मैंने आपके साथ ज्यादती की करबला में। सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सुन, जो तेरे बाप दादा का तरीका था वो तूने करबला में किया, जो मेरे नाना का तरीका है वो मैं मक्का में कर रहा हूँ। जो तेरे बाप दादा का तरीका था वो तूने निभाया, जो मेरे खानदान का वतीरा है वो मैं निभा रहा हूँ। कहने वाले ने यूं कहा, ये वो है जिनके हवाले से इमाम इश्क मोहब्बत के भाई फरमाते हैं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने लबे, कदर वाले जानते हैं कदर शाने लबे, के खुद नहीं खाते जमाने को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।